السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں کہ وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے گا وہ اپنی نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں اور تین اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان ان میں مبتلا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی 6 چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا کہ تین چیزیں انسان کو نجات دلا دیتی ہیں اور تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ تین چیزیں جو انسان کو نجات دلاتی ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی چیز ہے اللہ سے ڈرنا، خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو جا بجا فرمایا کہ لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو پہلی چیز ہے کہ اللہ سے ڈرنا، چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، یہ انسان کو نجات دے دیتی ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کی نجات کا سبب بنتی ہے، دوسرا عمل کہ حق بات کہنا، خوشی ہو یا غمی ہو، حق بات کہنا، حق کو چھپانا نہیں ہے، یعنی حق بات میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ دیکھو شریعت کے اندر ایک عزیمت کا راستہ ہے، ایک رخصت کا راستہ ہے۔ عزیمت کا راستہ یہ افضل راستہ ہے کہ حق بات کہنا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہنا، حق بات کہنا، یہ افضل جہاد ہے۔ تو دوسری چیز ہے حق بات کہنا۔ جو حق بات خوشی غمی میں کہے گا، مشکل آسانی میں کہے گا، تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور تیسرا عمل اور تیسری چیز جو انسان کی نجات کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میانہ روی کے ساتھ، مالداری ہو یا غریبی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربوں لاکھوں روپے ہوں گے تو پھر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ آپ مالدار ہیں یا غریب ہیں، جتنا آپ کے پاس مال ہے میانہ روی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی نجات کا سبب بن سکتے ہیں، یہ تین اعمال۔ اور وہ تین اعمال جو انسان کے تباہی کا سبب بنتے ہیں، انسان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو اسی کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا عمل ہے نفس کے خواہش کی پیروی کرنا۔ خواہش نفس کی پیروی کرنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان ذلیل ہوتا ہے اور آخرت بھی انسان کی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایک شیطان انسان کا دشمن ہے، دوسرا نفس ہے جو نفس امارہ انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ خواہشات اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان دل کو سکون، نفس کو سکون تبھی ملتے جب انسان لذت والے دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ انسان اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو انسان کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، نفس کے خواہش کی پیروی۔ اور دوسری چیز یہ ہے حرص اور بخل کرنا۔ حرص یہ کہ آپ کو کچھ ملا ہوا، اللہ نے کچھ جتنا دیا اس پر صبر اور شکر کریں، مزید لالچ نہ کریں، کسی اور کے پاس جو کچھ دیکھا اس کو اپنے پاس آنے کی لالچ میں مبتلا ہو کر غلط ذرائع انسان اختیار کر لیتا ہے۔ حرص اور بخل یہ کہ مال آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، سانپ بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ حرص اور بخل یہ دوسری صفت ہے، دوسرا عمل ہے جو انسان اس میں مبتلا ہوگا وہ اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو انسان کو تباہ کرنے والی ہے وہ ہے تکبر، گھمنڈ۔ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تو پھر تکبر کس چیز کا، گھمنڈ کس چیز کا؟ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ تو اس لیے یہ تکبر سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، عاجزی اختیار کرے۔ تو یہ 6 چیزیں تھیں، 3 چیزیں انسان کو نجات دلا دیتی ہیں، نجات کا سبب بنتی ہیں، اور 3 چیزیں انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلاۃ اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔